للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ اس مشق کے اندر بنیادی طور پر 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی کیسے مدد کی۔ تو اس کا جواب ہے، غور سے سماعت کیجئے گا۔ لشکر کفار نے جب مدینہ کو آ کر گھیر لیا اور وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے آئے تھے اور ظاہری اسباب بھی انہی کے ساتھ دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کی مدد کے لیے سخت ٹھنڈی ہوا اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جو مسلمانوں کو نظر بھی نہیں آ رہے تھے، جن سے میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا۔ کفار کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگنا پڑا، یعنی مسلمانوں کے پاس اسباب بہت کم تھے جنگ کے۔ اللہ نے ٹھنڈی ہوا بھیجی اور فرشتوں کے ایسے لشکر رات کے وقت بھیجے تھے جنہوں نے اس ہوا نے ان کے خیموں کو الٹ دیا، ان کے جانور، ان کی سواریاں بھاگنے لگی، برتن ادھر ادھر بکھر گئے، اور فرشتوں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا، اور سارے کفار ذلت اور رسوائی کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سوال نمبر 2، غزوہ احزاب میں آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ منافقین کا اور مومنین کا آزمائش کی گھڑیوں میں کیا طرز عمل تھا؟ غزوہ احزاب میں لشکر کفار کی تعداد تقریباً 15,000 تھی، جبکہ مقابلے پر صرف 3,000 مسلمان تھے۔ آپ خود ڈفرینس دیکھیں، ایک طرف 3,000 کا لشکر ہے، وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اور ایک طرف 15,000 کا لشکر جرار ہے۔ انتہائی سخت حالات اور آزمائش کی گھڑی میں مومنوں کا ایمان متزلزل ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ منافقین بہت خوش تھے کہ مسلمانوں کی تباہی کا وقت آ پہنچا ہے، اور وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے کیے ہوئے وعدے کہاں ہیں؟ اس جنگ میں کفار کی فتح کو وہ یقینی سمجھ رہے تھے، یعنی ان مشکل حالات میں بھی جو اہل ایمان تھے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سرخ روح ہو جائیں گے، جبکہ دوسری طرف منافقین دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آج مسلمان صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، اور مسلمانوں کو یہ باور کروا رہے تھے تمہارے خدا کا کیا ہوا وعدہ کہاں ہے؟ ابھی تک کوئی نصرت نہیں پہنچی، تائید خداوندی نے تمہارے دامن کو نہیں تھاما۔ پھر انہی لوگوں نے دیکھا، منافقین نے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اہل ایمان مومنین کو سرخ روئی عطا کی۔ عزیز طلبہ، یہ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے، سورۃ احزاب میں المعوقین یعنی جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ اس میں المعوقین سے مراد منافقین ہیں، المعوقین سے مراد منافقین ہیں جو نہ خود مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ اپنے جیسے دیگر منافقین سے بھی کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف،
کوئی خطرہ دیکھ کے ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، البتہ اگر کوئی فائدہ نظر آئے لالچ اور حریص بن کر شامل ہوتے ہیں اور قریب ہونے لگتے ہیں۔ یعنی خوف کے وقت ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، آنکھوں کی پتلیاں پھرنے لگتی ہیں، دہشت کے مارے دل گلوں کو پہنچنے لگتے ہیں، مگر جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے تو مال کی طلب کے لیے حریص بن کر قریب ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں عزیز طلباء جن کے اللہ تعالیٰ نے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ تو یہ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ان تینوں سوالوں کے جوابات سے بخوبی آشنا ہو چکے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔